موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر اس طرح کرو، تمہاری عید کا جشن کا دن آ ہی رہا ہے نا، اسپیشل الگ سے محنت نہیں کرنی پڑے گی، اسی دن چاشت کے وقت میدان سجے گا، جا تو نے جو کرنا ہے کر لے۔ لو جی فرعون نے پورے ملک کے اندر منادی کر دی، ماہر قسم کے جادوگروں کو اکٹھا کر لیا، وقت مقرر پر سارے آ گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کا مکالمہ شروع ہوا، ہاں بھئی آزماؤ اپنا ہنر۔ انہوں نے کہا نہیں موسیٰ جی آپ کریں۔ ارشاد فرمایا نہیں تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا القوا حبالہم وعصیہم، انہوں نے اپنی ساری لاٹھیاں اور ساری رسیاں میدان میں پھینک دی۔ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ان کا جادو دماغوں پر اتنا خوفناک چلا کہ تمام دیکھنے والوں کو یہ خیال گزرا کہ یہ ساری رسیاں اور یہ ساری لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ تو موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے، دل ہی دل میں نا خوف محسوس کیا، اللہ کو تو پتہ ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً، موسیٰ علیہ السلام نے دل ہی دل میں ڈر محسوس کیا۔ فوراً وحی آئی، موسیٰ جی ڈریے نہیں، آگے بڑھیے، آپ کے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے نا اب اس کو پھینکنے کا وقت آ چکا ہے، پھینک دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی لاٹھی پھینکی، اژدہا بنی، وہ ہزاروں کی تعداد میں میدان کے اندر پڑی ہوئی اور حرکت کرتی ہوئی وہ لاٹھیاں، وہ رسیاں سانپوں کی شکل میں، ان سب کو اس معجزے نے نگل لیا۔ ثابت ہو گیا جادو جو ہوتا ہے نا وہ معجزے کے سامنے لمحہ بھر کے لیے بھی ٹھہر نہیں سکتا۔ معجزہ سب کو نگل گیا، جادوگر بھی دیکھ رہے ہیں، ماہر جادوگر ہیں، ہکا بکا رہ کے بنا کیا ہمارے جادو کے ساتھ۔ ان کو تو سمجھ آ گئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس جادو نہیں ہے۔ فرعون نے کہا تھا بسحرہم، یہ دونوں بھائی بسحرہما، یہ دونوں بھائی اپنے جادو کے ذریعے تمہاری سلطنت چھیننا چاہتے ہیں، خود حکمران بننا چاہتے ہیں۔ یہ وہ اس وقت جذبات سے کھیلتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور اب جادوگروں کو کیا سمجھ آئی؟ ان کو سمجھ آ گئی کہ ہمارا جادو تھا، جو موسیٰ علیہ السلام نے یہ لاٹھی پھینکی ہے نا یہ جادو نہیں ہے۔ اس لیے ایک ہی بات نے اپیل کی اور وہ سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے، سجدے میں سر رکھا ہوا ہے اور کہہ رہے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم تو سارے جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے، وہ رب جس کی طرف موسیٰ اور ہارون دعوت دے رہے ہیں۔ مسلمان ہو گئے۔ فرعون آگ بگولا ہو گیا، یہ کیا بنا؟ میری اجازت کے بغیر موسیٰ اور ہارون کے رب پر تم ایمان لے آئے؟ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا اور تمہیں بڑے بڑے درختوں کے اوپر سولی چڑھا دوں گا، نشان عبرت بنا دوں گا۔ واہ میرے اللہ، ایمان ہو تو ایسا۔ انہوں نے کہا لن نؤثرک، جا فرعون آج کے بعد ہم تجھے کوئی ترجیح نہیں دیتے، ہم نے حق کو قبول کر لیا، ہم ایمان لے آئیں، جو تجھ سے ہوتا ہے کر لے، زیادہ سے زیادہ تو ہمیں موت ہی دے دے گا نا۔ یہ ہے جادوگر جو لمحہ پہلے کافر تھے اور تھوڑی دیر کے بعد کیا بن گئے؟ مسلمان۔ اور ایمان کتنا مضبوط۔ آخر کار ہوا یہی، ان بیچاروں کے ساتھ ظلم کی وہ داستان رقم کی گئی کہ ان کو سولیوں پر چڑھا دیا گیا، لیکن وہ دعوت اپنی پوری پیش کر گئے۔ انہوں نے کہا اے فرعون زیادہ سے زیادہ تو ہماری دنیا کا خاتمہ کر لے گا نا، موت ہی دے دے گا نا سولی چڑھا کر، آخرت پر تو تیرا کوئی قبضہ نہیں ہے نا، جانا تو اپنے رب کے پاس ہے نا، رب کے پاس جائیں گے سرخرو ہو کر۔ اور من یأتہ مؤمنا، جو اپنے رب کے پاس ایمان کی حالت میں جائے گا، نیک عمل کر رکھے ہوں گے، اللہ انہیں بلند و بالا جنتوں کے اندر داخل کرے گا جہاں پر کبھی موت نہیں آنی۔ دیکھیے کیسا خوبصورت پیغام ہے۔ اب تو جتنی بھی سزا دے لے گا موت ہی آئے گی نا زیادہ سے زیادہ، لیکن پھر ان جنتوں میں چلے جائیں گے جہاں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد ایک وقت گزرا، فرعون نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی کہ رات کے وقت اپنی قوم کو یہاں سے لے کر نکل جائیے، آپ نکلیں گے، یہ دشمن ہمارا اور تمہارا اپنی فوجیں لے کر پیچھے آئے گا، لیکن آپ نے ڈرنا نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ لیجیے موسیٰ علیہ السلام اللہ کا حکم پا کر رات کے وقت اپنی قوم کو لے کر نکل پڑے۔
جیسے این دریا پر پہنچے نا، اب پیچھے سے فرعون کو پتا چلا، اس نے بھی فٹافٹ اپنی فوجوں کو تیاری کا حکم دیا اور پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ اب جب دریا پر پہنچی نا قوم موسیٰ، اب آگے دریا ہے، پانی ہے، اور پیچھے فرعون کی فوجیں، تو کہنے لگے لو موسیٰ جی مارے گئے، پکڑے گئے۔ ارشاد فرمایا صبر تو کرو، اللہ کی طرف سے وحی آئی، موسیٰ جی اضرب بعصاک البحر، فوری طور پر دریا پر اپنی لاٹھی مار دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہی لاٹھی ماری جو پہلے اژدہا بن کے سارے جادو کو نگل چکی تھی، اب ماری تو کیا منظر بنا، دریا میں سے راستے بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی ساری قوم کو لے کر پار نکل گئے۔ اب دوسری طرف پہنچے نا، اب بھی فکر پڑا ہوا ہے، راستے تو بنے ہوئے ہیں، فرعون چھوڑے گا تو نہیں۔ فرعون بھی جناب انہی راستوں پر لے کر اپنی فوج کو چلا، لیکن اللہ کا حکم پانی پر چلا، پانی ملا، اور اسی پانی کے اندر غوطے کھاتا ہوا فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت نشان عبرت بن گیا۔ اس کے بعد وہاں پر کچھ عرصہ رکے، اب یہاں پر وہ واقعہ پیش آیا۔ اللہ نے کہا موسیٰ جی اپنے لوگوں کو لے کر آؤ نا، قوم کے افراد کو چنو اور ہماری ملاقات کے لیے آؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی چلے گئے۔ اللہ کے پوچھنے پر کہا اللہ میں جلدی اس لیے آیا ہوں تاکہ تو خوش اور راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہاں قوم کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے؟ بتایا اللہ اس حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں، پیچھے ہارون بھائی ہے، وہ ان کا خیال کرے گا اور جناب ان کی تربیت کرے گا، میں آپ کی ملاقات کے لیے آ گیا ہوں۔ ادھر اللہ سے بات چیت ہوئی، چند دن وہاں گزرے، اور پیچھے ہارون علیہ السلام کو قوم نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ قوم نے کیا کیا؟ ایک آدمی تھا سامری، اس سامری نے قوم سے کہا اپنے زیورات جمع کرو۔ ان سب نے زیورات جمع کیے، اس نے بچڑے کی شکل کی ایک شبیہ بنائی، تھا تو دریا کا کنارہ، اس نے وہ شکل بنا کے نا پورا جسم اس انداز میں کھڑا کیا کہ اس بچڑے کی بیک سائیڈ سے یعنی دم والی سائیڈ سے ہوا داخل ہو اور منہ سے نکلے، تو جب منہ سے ہوا نکلے گی نا تو بچڑے کی سی آواز آئے گی۔ اس نے ان زیورات سے یہ سارا کھیل کھیل کرنا اس نے یہ کام کیا۔ جب بچڑے کی آواز آئی اس نے کہا یہ ہے تمہارا اور موسیٰ کا الہ۔ موسیٰ تو بھول گیا، کہاں طور پر اللہ سے باتیں کرنے جاتا ہے، یہ ہے الہ۔ ہارون علیہ السلام بڑا منع کرتے رہے اللہ کے بندو یہ شرک ہے، نہ کرو ایسا ظلم، لیکن وہ نہ مانے۔ اب ادھر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کر کے مکمل ہوئی تو واپس آ گئے۔ واپس آئے تو دیکھا منظر ہی بدلا ہوا ہے، میں ان کو چھوڑ کے کس حال میں گیا ہوں، اللہ نے ان کو فرعون سے بچایا، جادوگروں کا واقعہ ان کے سامنے، تربیت اتنے عرصے سے میں ان کی کر رہا ہوں، فرعون نے جو ظلم ڈھائے ان ظلموں سے اللہ نے ان کو نجات دی، اور میرے بس اتنے دن جانے کی دیر تھی انہوں نے شرک شروع کر دیا۔ آئے تو آتے ہی وہ جو صحیفے اور تختیاں لے کر آئے تھے ان کو سائیڈ پہ رکھ دیا، اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کی داڑھی اور گریبان سے پکڑ لیا اور کہا میرے بھائی یہ تو نے کیا ظلم ڈھایا؟ کہا بھائی جان یبن اے میری ماں جائے، اے موسیٰ جی آپ کی میری ماں ایک ہے، بھائی جان یہ ظلم میرے ساتھ نہ کریں، سب کے سامنے مجھے یوں ذلیل نہ کریں، مجھے ذرا چھوڑ کے میری بات تو سنیے۔ بھائی جان بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہاں چھوڑ کے گئے، میں نے ان کی تربیت کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، لیکن ان ظالموں نے کوئی پرواہ نہ کی، یہ جو سامری ہے نا اس نے یہ سارے کا سارا کھیل کھیلا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے ساتھ یہ جو رویہ اختیار فرمایا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنوں کے ساتھ ایسا شدت والا رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ پھر جب وہ عذر بیان کر دینا پھر عذر قبول کر کے ان کو دعا بھی دی جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ اب آگے باری سامری کی، سامری کو پوچھا حامد تو نے یہ کیا کیا ہے؟ لیکن لہجہ تھوڑا سا نرمی والا، اس نے ظلم ڈھایا تھا، اب تھوڑا سا نرمی والا لہجہ۔ اس نے کہا نہیں بات یہ ہے کہ میں نے رسول کے سواری جو تھی نا، رسول کی سواری، اس سواری کے قدموں کو لگنے والی جو خاک تھی نا وہ میں نے لے لی، اور یہ جب سارے زیورات اکٹھے ہوئے ان زیورات کے اندر میں نے وہ مٹی ڈال دی، وہ خاک، اللہ تعالیٰ نے تاثیر پیدا کر دی اور اس کے اندر سے آوازیں ہی پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے بس اتنی سی بات ہی بیان کی ہے، اس نے کہا فَقَبَضْتُ قَبْضَةَ الرَّسُولِ،
میں نے وہ جو رسول کی سواری کو لگنے والی مٹی تھی نا وہ میں نے بس لی ہے اور اس کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی۔ اب اس کے حوالے سے مفسرین نے کافی ساری باتیں لکھی ہیں۔ ایک قول کے مطابق تو یہ بھی ہے کہ جس وقت وہ فرعون کو جبریل علیہ السلام غوطے دے دے کر مار رہے تھے نا، اس وقت کہیں سامری کی نظر پڑ گئی اور اس نے جبریل امین علیہ السلام کی سواری کو، اس کے قدموں کو لگنے والی خاک وہ جو ہے نا وہ کسی طرح حاصل کر لی۔ اور دوسرا یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی سواری کو لگنے والی خاک جو ہے نا وہ لے لی۔ تو اللہ کی طرف سے یہ بہرحال ایک کرامت روح پذیر ہوئی، لیکن اس کی تفصیلات احادیث میں بھی نہیں ہے۔ اس کا حل یہ ہے اللہ نے جو بیان کر دیا بس اس پر اکتفا کیا جائے، اس کی تفصیلات میں کریدہ کریدی میں نہ پڑا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اس حرکت پر بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا اچھا تو نے یہ جو بت بنایا ہے نا، یہ جو بچڑا، اس کو تو جلا کے ہم پانی میں پھینک دیں گے، اس کی تو یہ سزا ہے۔ اپنے اس جھوٹے معبود کا انجام سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ تو نے کہا تھا نا یہ موسیٰ کا الہ ہے اور تمہارا بھی الہ ہے، موسیٰ تو بھول کر وہاں گیا ہے، تو آج دیکھنا جس کو تو نے میرا اور ان کا الہ بنایا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اس کو آگ لگائی، آگ لگا کہ وہ سارے کا سارا پانی میں بہا دیا۔ کہا اب تیری بات رہ گئی، اب تیری سزا یہ ہے جب تک تو زندہ رہے گا نا، تجھے جو ہاتھ لگائے گا یا تو کسی کو ہاتھ لگائے گا تجھے تکلیف شروع ہو جائے گی، اور تو دور سے کہے گا لا مساس، نہ مجھے نہ ہاتھ لگانا، مجھ سے دور رہو۔ اور ایسا ہی ہوا، جب تک وہ سامری زندہ رہا نہ وہ کسی کو ہاتھ لگاتا، اگر وہ کسی کو ہاتھ لگاتا تو اس کو تکلیف شروع ہو جاتی۔ ٹھیک ہے نا، آج کل کرونا ہے، اسی طرح کا یہ عذاب ہے، کہتے ہیں نہ کسی سے ملنا ہے، نہ کسی سے مصافحہ کرنا ہے، جناب 6 فٹ کا فاصلہ رکھنا ہے۔ آپ دیکھ لو قرآن پاک میں یہ عذاب وہ سامری کا موجود ہے۔ کون تھا سامری؟ شرک کرنے والا۔ جب اللہ کے ساتھ شرک ہوتا ہے نا روئے زمین پر، پھر اللہ تعالیٰ ایسے ہی عذاب بھیجتا ہے۔ تو بہرحال اگر اس کو کوئی ہاتھ لگاتا نا پھر بھی اس کو تکلیف شروع ہو جاتی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اذیت ناک سزا دی کہ اس نے زندگی کا جتنا بھی وقت گزارا نا بالکل تنہائی میں گزارا، کوئی اس کے قریب نہیں آتا تھا۔ اللہ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ہم نے یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے، آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کریں گے، اور اس کے بعد آخرت کے کچھ حالات ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، سور میں پھونک ماری جائے گی، سارا جہان اللہ کی بارگاہ میں آن پیش ہوگا، لوگ اندھے ہوں گے، آنکھیں جناب ان کی نیلی پڑی ہوئی ہوں گی، زمین کے اوپر جتنے یہ پہاڑ نظر آ رہے ہیں سب کے سب ذرات میں بدل کر اڑا دیے جائیں گے، پورا چٹیل میدان بن جائے گا، اور وہاں پر شور و غل نہیں ہوگا، حالانکہ عرب ہاں عرب دنیا ہوگی۔ اللہ نے کہا سب پر خاموشی چھائی ہوئی ہوگی، بس خسر پھسر سنائی دے گی، اور وہاں پر تم دیکھو گے سب کے چہرے اللہ کی بارگاہ میں گرے پڑے ہوں گے۔ یہ قیامت کا منظر ہے، اللہ نے اس کو بیان کیا اس صورت میں مختصر طور پر، لیکن ایسا منظر ہے کہ اگر بندہ تھوڑا سا تصور میں لائے نا تو بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ قیامت کا منظر آخر ہوگا کیا؟ سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت، اور عرش بری پر اللہ اپنی شایان شان تشریف فرما۔ اللہ نے کہا دنیا میں تو بڑی باتیں کرتے ہو نا، فلاں سفارش کر لے گا فلاں، سنو لا تنفع الشفاعہ الا من اذن لہ الرحمن، کسی کو سفارش کی جرت نہیں ہوگی، سفارش وہی کرے گا جس کو رحمان اجازت دے گا، اور جس کے حق میں رحمان اجازت دے گا نا اسی کے حق میں سفارش ہو سکے گی۔ یہ ہے شفاعت کا قرآنی تصور، یہ نہیں ہر ایرا غیرہ اٹھے اور سفارش کر لے۔ قرآنی تصور نوٹ کیجئے، سفارش کون کرے گا؟ جس کو رحمان اجازت دے گا۔ کس کی سفارش کرے گا؟ جس کی سفارش کرنے کی رحمان اجازت دے گا۔ تو مکمل اختیار اللہ کے پاس ہوا نا۔ اللہ نے کہا قرآن پڑھا کرو، یہ قرآن تمہارے لیے ہم نے ایک نصیحت کی کتاب اتاری ہے، اس قرآن کو پڑھنے سے دل نرم ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ پھر اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ مختصراً ذکر کیا۔ جب ان کو اللہ نے بنایا، اللہ نے کہا بڑا پکا ہم نے ان سے وعدہ لیا تھا، لیکن آدم علیہ السلام وعدے کے پکے ہم نے نہیں پائے۔ شیطان آیا، وسوسہ ڈالا، اس کے وسوسے میں آ گئے، حالانکہ ہم سے پکا وعدہ ہوا تھا اس درخت کا پھل نہیں کھانا،
बहरहाल शैतान ने बड़ी कस्में उठाकर चकमा दिया और आदम व हव्वा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम वो दोनों उसके चकमे में आ गए, फल खा लिया और बरहना हो गए, नंगे हो गए। और वहाँ पर उन्होंने लिबास पहनने की कोशिश की पत्तों की शक्ल के अंदर, लेकिन वो उनकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर रहा था। हमने कहा आदम जी अब ज़मीन पर उतर जाइए, अब आप और आपकी औलाद हम इनके लिए आसमान से हिदायत का बंदोबस्त करेंगे, जो हमारी नाजिल करदा हिदायत पर चलेगा फिर वो बदबख्त नहीं होगा और ना वो गुमराह होगा। और फिर कहा ये हमने तुम्हारी तरफ एक कुरान उतार दिया है, ये हमारी तरफ से नसीहत है, इसके मुताबिक चलो। जो हमारी नसीहत से मुंह मोड़ता है हम दुनियावी जिंदगी उसकी अजीरन बना देते हैं, सुकून नहीं मिलता फिर ऐसे बंदे को। क़यामत के दिन हमारे पास आएगा, हम ऐसे बंदे को अंधा करके उठाएंगे, कहेगा या अल्लाह मेरी तो दुनिया में आंखें थी, मैं अंधा क्यों हो गया? अल्लाह फरमाएगा कदालिका अततका आयातुना फनसीतहा, दुनिया में तेरे पास हमारी आयात आई थी, तूने फरामोश कर दिया। पढ़ना सुनना, इस नसीहत पर अमल करना, गौर करना गवारा ही नहीं किया, तूने हमारी आयात को भुला दिया, आज हमने तुझे भुला दिया है। तो मेरे अजीज़ों, ये अल्लाह का कुरान, इसको भुलाने का अंजाम बड़ा ही खौफनाक है। इसके साथ जुड़ जाइए, इससे नसीहत पकड़िए, इसको पढ़ा करें, इसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करें। फिर आखिरी रुकू में अल्लाह ने अपने पैगंबर से कहा मेरे पैगंबर 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें, अज़कार का एहतिमाम करें, सब्र का दामन कभी ना छोड़ें, दुनियावी ज़ेब व ज़ीनत के पीछे न भागते फिरें, अपनी निगाहों को इसकी तरफ आपने उठा के भी नहीं देखना, खुद भी नमाज के पाबंद रहें, अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म दें, और जो आप पर जुल्म करते हैं आप उनसे बदला लेना चाहते हैं तो इजाज़त है उतना ही बदला लेना की जितना जुल्म हुआ है, लेकिन अगर सब्र कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। ये है सूरत त्वाहा। उसके बाद है मेरे अजीज़ों सूरतुल अंबिया। ये मक्का में उतरने वाली सूरतों में से एक सूरत है। चूँकि इसमें अंबिया के अल्लाह ने मुख्तसरन वाक़िआत इरशाद फरमाए, इसलिए इसका नाम है सूरतुल अंबिया। इब्तिदा ही उन्हीं मौज़ूआत से कि जो मौज़ूआत मक्की सूरतों में हमें मिलते हैं। अक़ीदा आखिरत बड़े शरह बस के साथ अल्लाह ने जिक्र किया इसमें, लेकिन एक तसव्वुर दे दिया पूरे का पूरा। देखिए ना पहली आयत, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम, लोगों के हिसाब का वक़्त बिल्कुल करीब आन पहुंच चुका है, करीब आन लगा है, लेकिन लोग गफलत में हैं, खेल तमाशों में, परवाह ही कोई नहीं, फिक्र ही कोई नहीं कि हमारा हिसाब होने वाला है। बल्कि जब रसूल इनको कहता है तुम्हारा हिसाब होगा, ये कहते लो ऐसे ही कितने अरसे से सुनते चले आ रहे हैं, हमेशा यही सुना है, कब होगा हिसाब? इस तरह की बातें कर करके अल्लाह ने फरमाया ये बात पर तवज्जो ही नहीं करते। अल्लाह ने कहा किसी बशर के लिए हमने दुनिया में रहना लिखा ही नहीं, हर एक ने फौत होना है, हमारे पैगंबरों ने भी फौत होना है। क़यामत का दिन होगा, फिर नामा अमल पेश कर दिया जाएगा, ये जितने झूठे सहारे हैं सब के सब खत्म हो जाएंगे। उस दिन लोग ढूंढते फिरेंगे कहाँ है हमारे वो झूठे माबूद जो कहते थे हम सिफारिश करेंगे। अल्लाह ने कहा वो गुम हो जाएंगे, वो नजर ही नहीं आएंगे। फिर हम तराजू के लिए लगा देंगे, आमाल तोलने के लिए तराजू लगा देंगे। अब तराजू के ऊपर आमाल तुलेंगे, अल्लाह ने कहा जर्रा बराबर भी अगर कोई अमल होगा ना हम उसको भी ला हाजिर करेंगे। फिर आखिरी रुकू में यह है क़यामत का दिन वो दिन है जब सूर फूंका जाएगा, उससे पहले याजूज माजूज को छोड़ दिया जाएगा जिसका वाक़या कल जिक्र हो चुका है, और उसके बाद क़यामत शुरू हो जाएगी। अल्लाह ने कहा यौम नत्विस समाअ कतय्यिस सिजिल्ल लिल कुतुब, इतना बड़ा आसमान तुम्हें नजर आ रहा है, अल्लाह इसको लपेट कर अपने हाथ में ले लेगा, जमीन भी अल्लाह अपने हाथ में ले लेगा। फिर अल्लाह फरमाएगा हाँ भाई किधर हैं दुनिया के अंदर अपनी हुक्मरानियों के दावेदार, आए अब जरा बात करें। अल्लाह ने कहा क़यामत का दिन वो दिन है, पहाड़ों को तुम देख लोगे जर्रों में बदल कर उड़ा दिए जाएंगे, ये है क़यामत का दिन। फिर उसके बाद दूसरा मौजू अल्लाह की तौहीद का है, अल्लाह की तौहीद पर दलाइल, तुम्हारा पैदा करना, ये कायनात के अंदर हर चीज़ का पैदा करना। फिर अल्लाह वो है जिससे पूछा ही नहीं जा सकता कि अल्लाह तूने ये किया तो क्यों किया, बाकी हर एक से पूछा जा सकता है। अल्लाह वो है जिसके अलावा कायनात में कोई इलाह नहीं, आसमानों का बनाने वाला, ज़मीन का बनाने वाला, बारिशें बरसाने वाला, बादलों को चलाने वाला, तुम्हें ज़िंदगी देने वाला, अपने नबी भेजने वाला। ये आसमान और ज़मीन पहले मिले हुए थे, अल्लाह ने इनको अलग अलग कर दिया,
رات دن کا نظام چلانے والا، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، پھر مارنے والا، خود موت سے مبرہ اور پاک، یہ سارے کے سارے دلائل ارشاد فرمائے۔ اور ایک خوبصورت نکتہ بتایا، کائنات میں یہ سب کام کرنے والا اکیلا کون ہے؟ اللہ۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا نا، اللہ نے کہا کب کا آسمان و زمین کا نظام درم برم ہو چکا ہوتا۔ اس لیے ان دلائل سے سمجھو۔ پھر اس کے بعد عقیدہ رسالت ہے۔ اللہ نے کہا میں نے رسول بھیجے، ہر دور میں ایسا ہوا، لوگوں نے کہا یہ تو ہمارے جیسا مرد ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، کھاتا پیتا ہے۔ اللہ نے کہا سنو، ہم نے جتنے رسول بھیجے سارے مرد ہی بھیجے ہیں۔ پہلے والی امتوں سے سوال کر لو، یہود و نصارہ تمہارے درمیان ہیں، ان سے کہو اپنی کتابیں کھولیں، تمہیں بتائیں، ہر کتاب میں یہ پیغام ملے گا، وما ارسلنا من قبلک من رسول، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے، ایون کے پیغمبر قبلک، وما ارسلنا قبلک الا رجالا، ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے وہ سب کے سب کیا تھے؟ مرد تھے۔ رجل کی جمع رجال، رجل ایک مرد، رجال بہت سارے مرد۔ قرآن نے ثابت کر دیا جتنے رسول آئے وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ مرد تھے۔ تو یوں اللہ نے اس کو بیان کیا۔ پھر اس کے ساتھ ہی سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کا تھوڑا سا ذکر، اللہ نے ان کو کتاب دے کر، وحی دے کر فرعون کی طرف بھیجا، اور انہوں نے جا کر دعوت کا پوری طرح کام کیا، لیکن فرعون اور آل فرعون مانے نہیں، غرق ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اللہ نے ابتدا سے ہی ان کو رشد و ہدایت سے نواز دیا۔ جس وقت وہ بڑے ہوئے، قوم کے اندر ایک واقعہ پیش آیا، قوم کو دعوت دی کہ میرا رب وہ ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ انہوں نے کہا کہ سچی بات ہے یا ہم سے مذاق کر رہا ہے؟ کہا، ارشاد فرمایا نہیں سچ ہی کہہ رہا ہوں، جھوٹ موٹ نہیں ہے۔ قوم نہ مانی۔ آخر ایک دن قوم نکلی اپنے جشن منانے کے لیے، ان کا کوئی دن تھا تہوار کا، اس کے لیے نکلے۔ کہا آؤ ابراہیم آپ بھی ہمارے ساتھ چلو نا۔ ارشاد فرمایا نہیں یار میں تو بیمار ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ قوم چلی گئی۔ جب وہ ساری قوم چلی گئی نا، پیچھے سے ابراہیم علیہ السلام ان کی عبادت گاہ میں داخل ہو گئے، بت خانے میں، اور سارے کے سارے بتوں کو جناب توڑ پھوڑ کے رکھ دیا۔ فجعلہم جذاذا، ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا۔ الا کبیرا، جو بڑے والا تھا نا بڑا بت، اس کو چھوڑ دیا اور اس کے کندھے پر کلہاڑا لٹکا دیا اور واپس آ گئے۔ اب قوم اپنا کھیل کود، وہ ساری آؤٹنگ اس سے فارغ ہو کر جب واپس آئی نا، تو سب سے پہلے انہوں نے جا کر اپنے بت خانے میں حاضری کا سوچا کہ وہاں پہلے حاضری دیتے ہیں پھر گھروں کو جائیں گے۔ سنت طریقہ پتہ کیا ہے؟ جب آپ سفر پر جائیں تو سفر پر جانے سے پہلے بھی کوشش کریں اللہ کے گھر مسجد میں آ کے 2 رکعتیں پڑھیں اور یہاں سے اپنا سفر شروع کریں، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ پھر جب سفر سے واپس آئے نا تو اللہ کے نبی سب سے پہلے مسجد نبوی میں آتے، 2 رکعت پڑھتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، پھر گھر جاتے۔ مشرکوں کا طریقہ کیا ہے؟ جب سفر پر جانا ہے یا آنا ہے تو کہاں حاضری دینی ہے؟ آستانے پر، بت خانے میں، مزار پر، گدی پر، درگاہ پر۔ اور مسلمان موحد وہ اپنے رب کے دربار میں حاضری دیتا ہے، یہ ہے فرق۔ انہوں نے کہا چلو حاضری دیتے ہیں۔ جب حاضری دینے کے لیے وہاں پہنچے تو کیا عجیب منظر دیکھا، یہاں تو جناب ایک عجیب قسم کی تبدیلی آئی پڑی ہے، سارے ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں، نہ کسی کا سر سلامت، نہ بازو، نہ جسم، ایک بڑے والا سلامت کھڑا ہے۔ یہ کس نے کیا ہے؟ ادھر ہی چیم گوئیاں شروع ہو گئی، من فعل هذا بآلهتنا، یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کر دیا؟ بڑا ظالم آدمی ہے۔ بیچ میں سے ایک آواز آئی، وہی جو ہمیشہ ان کی بات مخالفت کرتا ہے، وہی جو ان کے بارے میں باتیں کرتا ہے، وہی ابراہیم۔ لو جی کہا بلاؤ ابراہیم کو۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، سب کے سامنے پیش ہوئے۔ اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم یہ کچھ ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے کیا ہے؟ ارشاد فرمایا بل فعلہ کبیرہم، ان کے بڑے نے کیا ہوگا۔ بڑے سے مراد یہ اصل میں توریہ ہوتا ہے، ذو معنی بات، ان کے بڑے نے کیا ہوگا، یہ جس کے کندھے پر کلہاڑا لٹک رہا ہے اس نے کیا ہوگا، یا پھر اس نے کیا ہوگا جو ان کا واقعی بڑا ہوگا۔ جیسے سناتے ہیں نا کسی کا منہ بند کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، اس کے بڑے نے کیا ہوگا، یعنی ان کے باپ نے کیا ہوگا۔ یہ سارے کے سارے اس کے چھوٹے ہیں، پھر بھئی جو ان کے ساتھ یہ کام کر گیا ہے یہ پھر اس کے آگے بڑے نہیں، جس نے ان کے ساتھ یہ کیا ہے نا پھر وہی ان کا بڑا ہوگا نا۔ چلو اچھا اس طرح کرو
یہ بڑا تو بولے گا نہیں، یہ جو گرے پڑے ہیں ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں ان سے پوچھ لو، فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ، اگر بول سکے تو ان سے پوچھ لو۔ انہوں نے اپنے سر گرا لیے، ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ، سر گرا لیے اور گرا کے کہنے لَقَدْ عَلِمْتَ، اے ابراہیم تو جانتا ہے، تجھے پتہ یہ بول تو بیچارے سکتے نہیں۔ ارشاد فرمایا، موقع مل گیا ابراہیم علیہ السلام کا، اُفٍّ لَكُمْ، افسوس ہے تمہارے اوپر اور تمہارے جھوٹے معبودوں پر جو اپنی زبان نہیں ہلا سکتے، تم کہتے ہو یہ ہمارے کام کر سکتے ہیں۔ لو جی، یہ اتنی زبردست دلیل تھی نا، اب اس کا جواب نہیں بن پایا۔ کل کہ چھوڑو چھوڑو، چلو آگ جلاؤ، آگ جلاؤ، پھینکو ابراہیم کو آگ میں۔ جب دلیل کا جواب دلیل سے نہ بن پائے پھر ایسا ہی ہوتا ہے، ہر دور میں ایسا ہوا۔ آگ جلائی گئی، بڑی اونچی لمبی چوڑی آگ، اور ایسی آگ حدیث پاک میں آتا ہے آگ آج تک نہیں جلی۔ اٹھا کے ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آگ میں پھینک دیا۔ اب آگ میں گئے، آگ پر حکم کس کا چلتا ہے؟ کس کی مخلوق ہے آگ؟ اس آگ والے نے حکم دیا، یا نارو، اے آگ، کونی بردا، ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی بھی ٹھنڈی نہیں کہ میرے ابراہیم کو تکلیف ہو، وسلامن، اور سلامتی والی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام اندر تشریف فرمائے، آگ ٹھنڈی ہو گئی، بعد میں بجھ گئی، باہر تشریف لے آئے۔ ساری قوم نے منظر اپنے آنکھوں سے دیکھا، یہ معجزہ کہ اتنی بڑی ہم نے آگ جلائی اور ابراہیم کو کچھ ہوا بھی نہیں، پھر بھی نہیں مانے۔ عقلوں پر پردے پڑے ہوئے تھے نا، توحید کا درس تو پہلے نہیں مل رہا۔ اتنی بڑی بڑی اپنے جھوٹے معبودوں کے باطل ہونے کی دلیلیں دیکھ سن لی، پھر نہ عقیدہ توحید قبول کیا، نہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت۔ اللہ نے کہا بہرحال ابراہیم پر ہم نے بڑے انعامات کیے، بھتیجا لوط تھا اس کو بھی نبی بنایا، بیٹا اسحاق نبی بنایا، آگے سے یعقوب کو بھی نبی بنا دیا، ہم نے نبوت اور رسالت اس کی اولاد میں رکھ دی۔ لوط علیہ السلام کو ایک قوم کی طرف بھیجا، ان کے اندر بڑا خوفناک گناہ پایا جاتا تھا، ساری کی ساری قوم جب نہ مانی تو ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا، اللہ نے صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ نوح علیہ السلام کو ہم نے ایک قوم کی طرف بھیجا، دن رات انہوں نے دعوت کا کام کیا لیکن قوم نہ مانی، آخر عذاب آیا تو ہم نے سب کے سب کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ باپ بیٹا تھے، ایک کیس ان کے پاس آ گیا، اس کا تفصیلی ذکر سورہ صاد میں آئے گا کہ ایک آدمی کے کھیت میں بکریاں چر گئیں۔ داؤد علیہ السلام کے پاس کیس آ گیا، جناب ہمارا فیصلہ کریں۔ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا، بیٹا سلیمان علیہ السلام پاس تھا، کہا ابا جی آپ سے غلطی ہو رہی ہے، فیصلہ اس طرح نہیں، فیصلہ اور طرح کا ہے۔ انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ جتنی بکریاں تھیں نا، اب جس کے باغ میں یہ چری ہیں نا، اب کیا کیا جائے، وہ ساری کی ساری بکریاں جو ہے نا باغ کے مالک کو دے دی جائیں۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے فیصلہ سجھا دیا، اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے دل میں ڈالا، انہوں نے کہا بری ایسے نہ کریں بلکہ آپ ایسے کریں، اب یہ کھیت جو ہے نا باغ اتنی دیر تک بکریوں کے مالک کے حوالے کر دیں، وہ اب اس کا خیال کرے گا، اس کو پانی لگانا، اس کی ساری جناب وہ توجہ، اور جس وقت یہ اپنی اصل حالت میں آ جائے نا تو یہ دوبارہ اس کو واپس کر دیا جائے۔ تو اللہ نے یہ فیصلہ سجھا دیا سیدنا سلیمان علیہ السلام کو۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جسے چاہے چن لے۔ اب نبی علیہ السلام کے بارے میں اعتراض تھا نا کہ یہ جناب نوجوان ہیں، ینگ ہیں، ہم بڑے بڑے جناب چودھری قسم کے لوگ، بزرگ قسم کے لوگ، یہ ہمیں سمجھاتا پھر رہا ہے۔ اللہ نے اس میں یہ میسج دیا ہے کہ اللہ اپنے پیغام کے لیے کسی کو بھی چن سکتا ہے۔ پھر اللہ نے بتایا داؤد علیہ السلام پر اللہ نے کتنے احسانات کیے، لوہا ان کے ہاتھوں میں نرم کر دیا اور وہ بڑی بڑی زریں بناتے، میدان جنگ کے اندر وہ پہن کر جاتے لوگ اور جناب وہاں پر جنگ کرتے۔ اس قسم کی اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات فرمائے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے انعامات سے نوازا، ہوا ان کے لیے مسخر کر دی، بڑے بڑے سرکش قسم کے شیاطین اور جنات وہ غوطے لگاتے باقاعدہ ان کے حکم پر، پانیوں کے اندر، سمندروں کے اندر، اور بھی بہت سارے کام کرتے۔ پھر ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے، بڑی انہوں نے تکلیف کاٹی، آخر زبان سے کہنے لگے رب انی مسنی الضر، اللہ تکلیف نے مجھے لاچار کر دیا ہے۔ اللہ نے پھر ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں تکلیف سے نجات عطا فرما دی۔ یہ واقعات جو ہے نا تفصیل کے ساتھ سورہ صاد میں 23ویں پارے میں آ رہے ہیں۔ پھر یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، اپنی قوم سے ناراض ہو کر نکل کھڑے ہوئے،
اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر مچھلی کے پیٹ میں گرفتار کر لیا. اور یہاں کیا کہا؟ ذنونی. یہاں یونس نہیں کہا، نام نہیں لیا. یہاں کا وہ مچھلی والا، اس کا بھی تذکرہ کر دو. جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے میں نکلا تو آگے پانی میں سوار ہوا کشتی کے اندر. کشتی کو جناب ہم نے پانی کے بھنور میں پھنسا دیا اور نتیجہ پھر کیا نکلا؟ یونس علیہ السلام کو پانی میں اترنا پڑا. آگے سے مچھلی کے پیٹ کو اللہ نے ان کے لیے قید خانہ بنا دیا. وہاں پر اندھیروں میں دن رات وہ اللہ کو پکارتے رہے. آخر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نجات عطا کر دی. اور اللہ نے ایک اصول دیا ہے، یہ ہم سب کے فائدے کے لیے ہے. یہ سارے واقعات ہمارے فائدے کے لیے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب وقت نہیں ہے کہ میں ان تمام کے تمام فوائد ذکر کروں. ایوب علیہ السلام کے واقعہ میں جو مختصراً ذکر ہوا، بڑی تکلیف کاٹی، بیماری. بعض حدیث میں ملتا ہے، روایات میں، کہ 18 سال بیمار رہے، لیکن اللہ کا در نہیں چھوڑا. جب پکارا بس اللہ کو پکارا. ان کو سب چھوڑ گئے لیکن انہوں نے اپنے رب کو نہیں چھوڑا. پیغام یہ ہے، بیماری تکلیف جیسی بھی آئے اللہ کا دروازہ کبھی نہ چھوڑو. یونس علیہ السلام بڑی تکلیف میں پھنس گئے، لیکن وہاں کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو. اللہ نے نجات دے دی. اور یہ جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ نے کہا جو بھی اس انداز میں ہمیں پکارے گا نا، لیکن ہمارے اوپر اس کو ایمان بھی ہونا چاہیے. ڈاواں ڈول نہیں، لو جی اتنے عرصے تو پڑھ رہا ہوں، فائدہ ہی کوئی نہیں ہو رہا، اللہ جی سنتا ہی نہیں، پھر اللہ نے خاک سننی. بتاؤ، اللہ کہتا ایمان ہمارے اوپر ہو تو صحیح نا، ہمارے اوپر ایمان بنا کر آؤ تو صحیح، پھر دیکھو ہم تمہیں کیسے نجات دیتے ہیں. اللہ نے کہا ننجی المؤمنین، ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیں گے. اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی اس آیت کو پڑھ کر اللہ کو کسی بھی مشکل کے وقت میں پکارے گا نا، اللہ اس کو اس مشکل سے ضرور نجات عطا کرے گا. زکریا علیہ السلام کا واقعہ ہے میرے عزیزو. یہ جو سورۃ الانبیاء ہے نا، اس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے. ایوب علیہ السلام کے واقعے میں کس کا حل موجود ہے؟ بیماریوں کا. یونس علیہ السلام کے واقعے میں کس کا حل موجود ہے؟ مشکلات کا. بندہ پھنس گیا کسی بھی چیز میں، حتیٰ کہ جیل کیوں نہیں چلا گیا. زکریا علیہ السلام کے واقعہ میں سبق موجود ہے بے اولاد جوڑوں کے لیے. میاں بیوی ہیں، بے اولاد یا اولاد نہیں ملی. زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کھوکھلی ہو گئی، بیوی بانجھ ہے، لیکن اللہ کا در نہیں چھوڑا. اللہ نے کہا پھر ہم نے اس کو یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا. اور اللہ نے کہا واللتی احسنت، آخر میں اس پاک دامن بی بی کا واقعہ بھی پڑھ لو، سیدہ مریم کا، جس کو بغیر شوہر کے ہم نے عیسیٰ جیسا بیٹا عطا کر دیا. اللہ نے کہا یہ ہے مثالی امت انبیاء کی. موسیٰ علیہ السلام سے بات چلی ہے نا، موسیٰ، ہارون، ابراہیم، پھر اس کے بعد لوط، اسحاق، یعقوب، نوح، داود، سلیمان، ایوب، یونس، زکریا، اب یہ عیسیٰ اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہم، سب پر اللہ کی طرف سے سلامتیاں نازل ہو. اللہ نے کہا یہ ہے مبارک امت، ان کے نقش قدم پر چلو. یہ قیامت کے دن آئیں گے سرخرور کامیاب ہو کر. لوگوں، قیامت کا دن وہ دن ہے، ہر ایک کو اس کے اچھے برے کیے کا سارے کا سارا نتیجہ سامنے آ جائے گا. اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو نا، سنو، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور تمہارے جھوٹے معبود سب کے سب جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے. تم اپنے آنکھوں سے دیکھو گے تمہارے معبود اٹھا کے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. اللہ نے کہا اگر یہ معبود ہوتے تو جہنم میں کبھی داخل نہ ہوتے. وہاں سے آوازیں آئیں گی، کسی کی باریک آواز، کسی کی موٹی آواز، چیخیں گے، چلائیں گے، اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے. اللہ فرمائے گا نہیں، اب تم نے ہمیشہ بس یہیں پر رہنا ہے. یہ ہے سورۃ الانبیاء. اور کہا لوگوں، ہم نے تمہارے لیے رحمت بنا کے اپنے رسول کو بھیج دیا ہے. ہمارے رسول کا پیغام بھی وہی ہے جو دیگر تمام نبیوں کا تھا، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. قیامت کے دن وہی فیصلے کرے گا. ہمیں حکم ہے بس اسی کے لیے مسلمان اور فرما بردار بن کر جئیں. یہ ہے اس صورت کا پیغام. دل تو تھا اگلی صورتیں بھی کریں، لیکن ان کے موضوعات ہی ایسے تھے، ضروری تھا ان سب کا بیان. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حق بات کا فہم نصیب فرمائے. انشاءاللہ اگلی صورتیں اگلے موقع پر عرض کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.